صبح دریائے دجلہ میں ڈال دوں گا۔ میں 20 سال کی محنت اپنی جگہ پہ، 3 لاکھ حدیث کی جمع کرنا اپنی جگہ پہ، ہر حدیث میں اجتہاد کرنا اپنی جگہ پہ، ہر راوی کی زندگی کو دیکھنا اپنی جگہ پر، لیکن میں یہ ذمہ داری ہے، یہ اجتہاد ہے، میں یہ کتاب عام مومنین کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا۔ میں صبح دریائے دجلہ میں اسے ڈال دوں گا۔ آرام سے سو گئے، فیصلہ کر لیا، طے کر لیا، جب صبح اٹھے کتاب چاہیے کہ دریا میں ڈال دی جائے، لیکن کتاب پہ اوپر دیکھا کہ مولا کی مہر لگی ہوئی ہے، اور مولا نے کہا کافی کافل نے چاہیے تھا۔ یہ تیرے یا میرے معاملات نہیں ہے کہ روٹی پہ کوئی نقشہ بن گیا تو کہہ دیا کہ فلاں چیز لکھی ہے، کوئی پتھر پہ کوئی نقشہ دیکھ لیا تو فلاں چیز لکھی ہے، کوئی پنجے میں کوئی چیز آ گئی تو جناب فلانا آ گیا ہے، کوئی اپریلے پہ کوئی چیز بناوٹی چیزیں نہیں ہے، جن کے پاس جن کے پیچھے یقین نہیں ہے اور جن کے لیے ٹوٹ جانا آسان ہے، لیکن یہاں امام آتے ہیں، امام آ کے تعین کرتے ہیں۔ مجھے انصاف سے بتائیے، جس کے لیے آپ نے بڑا مان آفتہ بغیر دلیل فقط خبر، جس نے فتویٰ بغیر دلیل کے دیا اس نے کفر کیا۔ اگر میرے سامنے بنا امام کوئی چیز پہنچتی ہے، مجھے انصاف سے بتائیے، اگر میں ذمہ دار آدمی ہوں، کیا مجھے جرت پڑے گی کہ میں بغیر دلیل کے کہہ دوں کہ یہ قال الامام نہیں ہے؟ کیا میری یہ جرت ہے؟ اگر قال جعفر کے ذریعے ہمارے پاس کوئی بات پہنچتی ہے، ایسے ہی مجتہد رد نہیں کرتا۔ 3 لاکھ سے زیادہ مجموعہ حدیث جو ہوا، اب شیخ یعقوب کلینی یا اب جو دوسرے مراجع عظام ہیں جو آج تک اجتہاد کر رہے ہیں، اگر وہ یہ نہیں، اور پھر آپ محبت فرمائیں، ایسی بات نہیں ہے، ہر مجتہد اپنے اجتہاد کا ذمہ دار ہے۔ یہ اجتہاد ہمارا تقلیدی نہیں ہے کہ کل آغا بروجردی نے یہ اجتہاد کیا تھا تو میں آنکھ بند کر کے کہہ دوں آغا بروجردی کے فتوے پہ عمل کر لو، یا آج آغا خمینی کہیں کہ نہ جناب آغا کوئی نے جو کہا تھا ٹھیک کہہ دیا تھا، اب میں آگے آغا کوئی سے آگے بڑھتا ہوں۔ نہیں، ہر مجتہد جو پیدا ہوتا ہے وہ 3 لاکھ حدیث کے مجموعے کو اٹھاتا ہے۔ یہ آپ کا مذہب تشیع ہے، جو کسی مذاہب اسلامی میں کوئی ایسا مذہب اور نہیں ہے۔ وہ آج تبھی رو رہے، میں نے کل کہا تھا، آج تبھی رو رہے، اجتہاد کا دروازہ وہ بند کر کے پچھتا رہے ہیں، لیکن آپ کے ہاں جتنے مجتہد آج تک آئے ہیں اور قیامت تک جتنے آئیں گے، وہ فقط باوجود شیخ مفید کے، باوجود سید مرتضیٰ کے، باوجود شیخ الطیبہ طوسی کے، باوجود علامہ ہلی کے، باوجود شیخ صدوق علیہ رانا کے، باوجود شیخ یعقوب کلینی کے، باوجود اتنی بزرگ شخصیات کے ہونے کے، اس کے باوجود قیامت تک جتنے مجتہد آئیں گے وہ تمام کے تمام پھر اپنی طرف سے ان حدیث کو اٹھائیں گے، 3 لاکھ مجموعے کو اٹھائیں گے، اور پھر ایک بار اپنی زندگی میں اجتہاد کریں گے۔ پھر وہ ایک مقام پہ آئیں گے، پہنچیں گے کہ ان میں سے کون سی حدیث جعلی ہیں، کون سی جعلی نہیں ہے، کون سی صحیح ہے، کون سی صحیح نہیں ہے۔ یہ 80 سال 90 سال گزارنے کے بعد اور تائید معصوم کے بعد مرجع اس مقام پہ پہنچتا ہے۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ مرجع اس مقام پہ پہنچ گئے، اور تائید معصوم ہے، میں نے عرض کیا ایسے نہیں ہے، تائید معصوم آئے ایسے حالات میں آپ کے سامنے 20 پیش کرتا ہوں، لیکن وقت نہیں ہے، وہاں واقعات سنائے جا سکتے ہیں میرے دوستوں۔ آئے شیخ مفید سے مسئلہ پوچھا، خاتون فوت ہو گئی حاملہ تھی، اسے دفن کر دیں یا بچہ نکال لیا جائے؟ حکم دے دیا گیا کہ اسے دفن کر دیا جائے۔ لوگ گئے، سفر اس کو پیدا ہوتا، راستے میں جا رہے ہیں کہ پیچھے سے دیکھا کہ ایک گھوڑا سوار دوڑتا ہوا گھوڑا دوڑاتا آ رہا،
جب پاس آیا گھوڑا سوار نے گھوڑا روکا اور کہا مجھے شیخ مفید نے بھیجا کہ یہ جو خاتون ہے اس کا پیٹ چاک کیا جائے، بچہ نکالا جائے، پھر دفن کیا جائے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ پھر دفن کیا جائے۔ لوگ گئے، پیٹ چاک کیا، بچہ نکالا، عورت کو دفن کر دیا۔ وہ بچہ بزرگ ایک مقام پہ پہنچ، لوگ آتے شیخ مفید علیہ الرحمہ کے پاس۔ کبھی پھر جب دوبارہ آنا ہوا کہا قبلہ آپ نے ہمیں یہ کہا تھا اگر آپ کا بندہ نہ پہنچتا تو ہم تو اسی طرح اس عورت کو دفن کر دیتے، یہ پیٹ چاک نہ کرتے، یہ بچہ نہ نکالتے، یہ وہی بچہ ہے۔ غور فرمایا نہیں فرمایا؟ شیخ مفید کئی دفعہ اٹھتے ہیں، کئی دفعہ بیٹھتے ہیں، اللہ اکبر میں نے تو کوئی آدمی نہیں بھیجا تھا اور مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی تھی اور اتنی بڑی غلطی ہوتے جا رہی تھی اور یہ جا رہی تھی۔ کئی دفعہ اٹھتے، کئی دفعہ بیٹھے۔ بعض علماء نے لکھا ہے اپنا فتویٰ دینا بند کر دیا اس لیے کہ کہیں ایسا کل کو بھی مجھ سے غلطی نہ ہو۔ معصوم آ کے بتاتے ہیں شیخ مفید فتویٰ دینا روکنا نہیں ہے، ہم جو تیرے پیچھے کھڑے ہیں۔ غور معصوم کہے ہم تیرے پیچھے کھڑے۔ شیخ مقدس اردبیلی علماء نے لکھا ہے، میں کس بزرگوار کا نام لوں؟ شیخ مقدس اردبیلی علماء لکھتے ہیں کہ جب رات کی تاریکی میں حرم امام میں جاتے تھے، کلید بردار دروازے تالے لگا کے جاتے، اور دیکھا گیا کہ شیخ مقدس اردبیلی جب حرم میں جاتے تھے دروازے کھلے خود بخود شروع ہو جاتے تھے۔ چار 480 کے قریب خطبات امیر المومنین موجود ہیں۔ سید رضی نے 240 یا 42 کے لگ بھگ نازل بلاغہ کو مرتب کیا اور باقیوں کو نہیں لکھا۔ یہ ایسے ہی ہو گیا۔ صاحب غرر الحکم و درر الکلم نے 12,000 کلمات کے ساتھ امیر المومنین کے اپنی اس کتاب میں جمع کیے جو نازل بلاغہ میں نہیں ہے۔ 12,000 ان میں فقط 500 کلمات کے ساتھ امام کے فقط اس حوالے سے ہیں کہ قلم کیسے پکڑنا ہے، لکھنا کیسے ہے، تیرے لفظ کس شکل کے ہونے چاہیے، ان کی موٹائی کتنی ہونی چاہیے، ان کی چوڑائی کتنی ہونی چاہیے، لفظ کتنا ہونا چاہیے۔ میں اگر دوسرے الفاظ سے استعمال کروں گا ممکن ہو سکے کسی کو ممکن ہے دکھ پہنچے، لیکن حقیقت یہ ہے میرے محترم یہ ریڑھی بان نہیں تھے، انہوں نے کوئی نائیوں کی دکانیں نہیں کھولی ہوئی تھی، یہ کوئی گویے نہیں تھے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پیچھے تائیدات امام موجود ہے۔ خمینی ایسے ہی نہیں بن جاتا، کوئی ایسے ہی نہیں بنتا، مقدس اردبیلی ایسے ہی نہیں بنتے، شیخ الطائفہ ایسے نہیں بنتے۔ میں نے ابھی کہا کہ خدمت میں ہر مجتہد اتنی تحقیق کرنے کو، آج آپ کے پاس کافی ایک مجموعہ ہے آپ کے پاس حدیث کا، باوجود اس کے کہ امام کی تائید ہو چکی کافی کافل شیعت ہے نا، لیکن اس کے باوجود ہر آنے والا مجتہد پھر بھی آنکھیں بند کر کے اس فرمان کو دیکھ کر کافی پہ عمل نہیں کرتا، پھر بھی ہر حدیث اور ہر فرمان پہ وہ دقت کرتا ہے، وہ اپنی ریسرچ کرتا ہے، وہ اپنا ٹائم لگاتا ہے، وہ ایک اجتہاد اور اس مقام پہ پہنچ کر پھر جا کے فتویٰ دیتا ہے، اور یہاں آ کے انہیں گالیاں دے دی جاتی ہیں، یہاں آ کے وہ علماء طعن و تشنیع کا
جن لوگوں کو طہارت کے مسائل نہیں آتے وہ مراجع کو گالیاں دیتے، جن کو حلال اور حرام کا پتہ نہیں ہے وہ مجتہدوں کو، جو لفظ مجتہد کہنے کی صلاحیت ان کے ہاں نہیں ہے، وہ صحیح لفظ بھی ادا نہیں کر رہے مجتہد، اور وہ گالیاں نکال رہے ہیں جو علماء کو۔ معصوم فرماتے ہیں الراد علیہم قراد علینا، جس نے ہمارے علم و علماء کا انکار کیا اس نے ہمارا انکار کیا، جس نے ہمارا انکار کیا اس نے رسول خدا کا انکار کیا، جس نے رسول خدا کا انکار کیا اس نے خدا کا، اور یہ خدا کا انکار کفر ہے۔ کب آپ کو روکا ہے؟ یا تو پھر جاؤ مجتہد بن جاؤ، گھبرا تو نہیں گئے؟ صلوات پڑھیے بحق محمد و آل محمد۔ کب آپ کو روکا ہے؟ میں نے کل بھی عرض کیا تھا میرے دوستوں، ٹائم نہیں ہے، جو میرے پاس ٹائم تھا وہ تقریباً ہو گیا ہے، ختم ہونے والا۔ میرے محترم کب روکا ہے؟ جاؤ آپ علم حاصل کرو، علم کسبی ہے، آپ کسب کرو، محنت کرو، سال سال لگاؤ، پھر آؤ اس میدان میں کودو، مقابلہ کرو، کہو یہ شیخ خمینی نے صحیح نہیں کہا، کہو یہ خوئی نے صحیح نہیں کہا، ہم تمہاری بات کو تسلیم کریں گے۔ لیکن ایسے ہی تو نہیں کہ سارا دن گلی کے چوک میں بیٹھ کے، محلے کے چوک میں بیٹھ کے حقہ پی کے اور جوتے ادھر ادھر پھینک کے، کسی کتاب آتی نہیں، بولنا آتا نہیں ہے، اور جناب اپنا نظریہ پیش کر، میرے نزدیک شیعت ایسے ہے، میرے نزدیک ایسا ہونا چاہیے، میں ایسے نہیں مانتا، میرا دل تسلیم نہیں کرتا، میرا ذہن نہیں مانتا۔ تیرا ذہن اسلام ہے کہ اسلام اسلام ہے؟ تیرا دل اسلام ہے؟ تو کسوٹی ہے اسلام ہے؟ کیا معیار ہے تیرا کہ تیری بات کو قبول کر؟ ہاں ہم تیری بات کو قبول کریں گے، جا خمینی بن ایک دفعہ، کوئی بن ایک دفعہ، مراشی کی طرح اپنا علم اپنے اندر پیدا کر، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ 30 سال مجھے میری تعلیم کے اور پڑھنے اور اب پڑھانے کے دوران گزر رہے ہیں۔ قبلہ صاحب بیٹھے ہیں اور آپ بیٹھے ہیں، ہماری ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم مجتہد کو کچھ کہہ سکیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ہماری ضرورت نہیں ہے، اس لیے نہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ اجتہاد کا مقام کیا۔ یہ بالکل سیم وہی حالت ہے کہ جسے امام کا پتہ نہیں تھا، جسے نبی کا پتہ نہیں تھا، وہ نبی اور امام کو گالیاں دیتے، اور جب پتہ چل جاتا تھا پھر سلام کرتے تھے کہ نبی کا مقام کیا، امام کا مقام کیا۔ آج آپ گالیاں دے رہے ہیں اس لیے کہ آپ کو مرجعیت کا پتہ نہیں ہے، آپ کو اجتہاد کا پتہ نہیں ہے۔ لیکن ہم یہ حقائق آپ کی طرف بتانا چاہ رہے ہیں کہ واحد آپ کا مذہب ہے، واحد آپ کا مقصد ہے، واحد آپ کا سلسلہ ہے تشیع کا، جہاں اور پھر میرے محترم الحمدللہ آپ کے پاس ایک تسلسل، جس کو میں نے بار بار کہا ہے، آپ کے پاس ایک تسلسل موجود ہے، پہلے امام سے لے کے حضرت قائم آل محمد تک۔ پھر یہ دور، میرے پاس وقت نہیں ہے، جیسے جیسے میں آپ کے پاس آتا رہتا ہوں میری کوشش ہوتی ہے کچھ حقائق، یہ اجتہاد کوئی آج نہیں چلا، پراپر اجتہاد امام جعفر صادق کے دور سے شروع ہوا ہے۔ امام جعفر صادق پراپر اجتہاد وہاں سے شروع ہوا ہے، ائمہ کے کہنے پہ شروع ہوا ہے، اسلامی تعلیمات کے مطابق شروع ہوا ہے، کوئی اپنی مرضی سے نہیں شروع کیا گیا۔ میں نے کہا جاؤ، ابھی میں بھی سنتا رہا ہوں، آپ بھی سنتے رہے ہوں گے، کتنا عرصہ وہ AR-Y1 پہ ڈبیٹ رہی، ڈاکٹر جاوید اقبال اور یہ جو پروفیسر کیا ہے وہ فوت ہو گیا ڈاکٹر اسرار، اور یہ لوگ اس قسم کے حسن عسکری، یہ لوگ آتے رہے اور یہ ڈبیٹ بڑا عرصہ 2-2.5 سال چلتے رہے، اور کتابیں ان لوگوں نے لکھ ماری ہیں، اور ان کے بڑے بڑے لوگوں نے کتابیں لکھی، اور آج وہ